دو شخص پارٹنر تھے، اکٹھا کاروبار کرتے تھے۔ ان کا کاروبار بہت اچھا چلتا تھا ماشاءاللہ۔ کچھ ایسا ہوا کہ ایک دفعہ ان میں سے ایک پارٹنر بیمار ہو گیا اور اس کی بیماری بڑھتی گئی، حتیٰ کہ اس کو یقین ہو گیا کہ اب میری موت یقینی ہے اور ہو سکتا ہے کہ میں اب مزید زندہ نہ رہوں۔ تو اس نے اپنے پارٹنر کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ یہ تھیلی ہے اور اس میں 45 لاکھ روپے ہے، یہ آپ اپنے پاس رکھیں، اور جب میں اس دنیا میں نہ رہوں تو یہ اس میرے مخلص رشتہ دار کو دینا جو کہ برے وقت میں میرا کام ہے، جب میں مشکل میں ہوں اس وقت میرے کام ہے۔ پارٹنر نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جب آپ اس دنیا میں ہی نہیں رہیں گے تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ مشکل میں ہیں؟ اس نے اس کو پلان بتایا کہ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے۔ چنانچہ کچھ دنوں بعد اس کے پارٹنر کی ڈیتھ ہو گئی۔ سارے رشتہ دار اکٹھے ہوئے۔ اس کے 3 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی۔ جنازے کا اعلان ہوا، جنازہ پڑھایا گیا۔ جب سارے جنازہ پڑھ چکے تو اس کو قبر میں دفن کرنے کے لیے لے جانے لگے تو وہ آگے کھڑا ہو گیا۔ اس کا پارٹنر جنازے کے آگے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ میرا پارٹنر تھا، اس نے مجھے 45 لاکھ روپے دینا ہے، لہذا پہلے آپ مجھے 45 لاکھ روپے دیں اور اس کے بعد پھر آپ دفن کر سکتے ہیں۔ بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا کیا جائے۔ سب سے پہلے اس نے اس کے بڑے بیٹے سے کہا کہ کیا آپ ضمانت دیتے ہیں مجھے، آپ مجھے 45 لاکھ روپے دے دیں گے؟ اس نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے، میرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، مجھے تو والد صاحب نے نہیں بتایا کہ آپ کے کوئی پیسے دینے ہیں۔ پھر دوسرے سے پوچھا، دوسرے نے بھی کہا جی ہمارے پاس تو کوئی ایسی دستاویز ذات نہیں ہے جن سے پتہ چل سکے کہ میرے والد صاحب نے آپ کو کوئی پیسے دینے تھے۔ الغرض تیسرے نے بھی یہی جواب دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم انکوائری کریں گے، ہم دیکھیں گے، تفتیش کریں گے تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا، ابھی تو ہم آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتے، نہ ہی کچھ آپ کے ساتھ وعدہ کر سکتے ہیں، نہ ہی ضمانت دے سکتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جب تک مجھے کوئی ضمانت نہیں ملتی، کوئی بندہ پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں تو آپ کے والد کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ اور شور شرابہ مچ گیا اور بڑی عجیب سی کیفیت بن گئی کہ اب کیا کیا جائے۔ کچھ لوگ جنازہ پڑھ کر واپس چلے گئے، انہوں نے بھی ہر آنے جانے والے کو بتایا کہ ہاں تو یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ اس کی بیٹی گھر میں تھی اور وہ کافی امیر خاندان میں بیائی گئی تھی۔ جب اس نے سنا کہ میرے والد صاحب کا جنازہ رکا ہوا ہے صرف پیسوں کی وجہ سے، تو اس نے اپنا سارا زیور بھجوا دیا قبرستان میں اور کہا کہ جی یہ زیور آپ رکھ لیں، اور اگر اس سے یہ کم ہوا تو مزید پیسے بھی میں دوں گی، میں ضمانت دیتی ہوں، لیکن میری والد صاحب کی لاش کو
آپ اس طریقے سے اس کی بے حرمتی نہ کریں، میری والد صاحب کے میت کو خراب نہ کریں اور ان کو دفنانے دیں۔ چنانچہ جب اس کو زیور ملا تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی، اب آپ دفنا سکتے ہیں۔ کفن دفن ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو وہ ان کے گھر آ گیا۔ اس نے ساری کہانی بتائی کہ اس طریقے سے پیسے میں نے لینے نہیں بلکہ دینے ہیں، یہ تو آپ کے والد صاحب کی وصیت تھی کہ اس میرے رشتہ دار کو دینے ہیں جو کہ میرے مشکل وقت میں کام آئے، لہذا ان کی بیٹی مشکل وقت میں کام آئی ہے، لہذا یہ پیسے میں اس کو دوں گا۔ باقی کاروبار وغیرہ جو ہے یا باقی زمین ہے، جو کوئی مکان ہے، تو اس کا سلسلہ آپ خود آپس میں کر لینا، یہ میرے پاس ضمانت تھی اور میں اس بیٹی کے اپنے حوالے کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اس بیٹی کے حوالے کر دیا۔ لب لباب یہ ہے کہ انسان کو مشکل وقت میں وہی کام آتا ہے جو زیادہ مخلص ہو، اور یقیناً بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ مخلص ہوتی ہیں، زیادہ اپنے والدین سے پیار کرتی ہیں، کہ 3 بھائی کوئی بھی ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں، اور وہ ایک بہن جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے سب کچھ حوالے کر دیا اور اپنے والد کی لاش کو بے حرمتی سے بچا لی۔ لہذا بیٹیوں کی قدر کریں، بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں۔